وزیر اعظم عمران خان نے سندھ میں اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے 2 ایسے چلے ہوئے کارتوس اپنے استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا ہے جن کی وجہ شہرت ان کی بیویاں ہیں، یعنی ناہید خان کے شوہر صفدر عباسی اور فہمیدہ مرزا کے شوہر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ دونوں حضرات اس وقت عمران خان کے رابطے میں ہیں اور ان کا تحریک انصاف میں شمولیت کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں ناہید خان بے نظیر بھٹو شہید کی سیکرٹری ہوا کرتی تھی، جبکہ ذوالفقار مرزا آصف علی زرداری کے ذاتی دوست ہونے کے علاوہ ان کی ناک کے بال بھی تھے۔ تاہم پیپلز پارٹی سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ لوگ نہ گھر کے رہے ہیں اور نہ ہی گھاٹ کے۔ کپتان حکومت اقتدار میں اپنے 3 سال پورے کرتے ہوئے اچانک الیکشن موڈ میں آ گئی ہے اور نواز لیگ کی ہوم گراؤنڈ پنجاب کے علاوہ پیپلز پارٹی کی ہوم گراؤنڈ سندھ میں بھی متحرک ہونے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سندھ میں بڑے سیاسی ناموں سے وزیر اعظم عمران خان کی حالیہ ملاقاتوں اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم کی بطور معاون خصوصی برائے سندھ افیئرز تقرری کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی صوبائی کابینہ میں توسیع کر کے جوابی سیاسی وار کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے عام انتخابات میں کامیابی اور سیالکوٹ کے ضمنی انتخاب میں حیران کن فتح کے بعد حکمران جماعت تحریک انصاف سیاسی میدان میں جارحانہ مزاج کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ اسلام آباد کے سینئر صحافی وسیم عباسی کی ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں بھی 3 وزراء کی حالیہ چھٹی سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان ملک گیر سطح پر اپنی جماعت کی صفیں منظم کر رہے ہیں۔ چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے اچانک منہ پر جوتے کھانے والے سابق وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم کو اپنا معاون خصوصی برائے امور سندھ مقرر کیا تو سیاسی حلقوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعظم سندھ میں بھی کوئی انتخابی مارکہ دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے پھوکے کارتوس اور ناہید خان کے شوہر صفدر عباسی سے بھی ملاقات کی اور آصف زرداری سے بے وفائی کر کے ایجنسیوں کے ٹاؤٹ بن جانے والے فہمیدہ مرزا کے شوہر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے بھی رابطہ کیا، لیکن کپتان کو شاید یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ ان تلوں میں اب تیل نہیں۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی پولیٹیکل سیکرٹری ناہید صفدر کے شوہر ڈاکٹر صفدر عباسی کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ ان کے آصف زرداری سے تعلقات بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد خراب ہوئے جب ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے محترمہ کو اپنی گاڑی کی سن روف سے نکل کر نعرے لگانے والوں کو ہاتھ ہلانے کا مشورہ دیا تھا۔ تاہم پیپلز پارٹی چھوڑنے کے بعد سے دونوں میاں بیوی سیاسی طور پر صفر ہو چکے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا بھی ہے، جو آصف زرداری کے دور حکومت میں سندھ کے طاقتور ترین وزیر داخلہ ہوتے تھے، لیکن پھر وزارت تبدیل کیے جانے پر وہ زرداری کے خلاف ہو گئے، حالانکہ ان کی اہلیت تب بھی قومی اسمبلی کی اسپیکر تھیں۔ پیپلز پارٹی چھوڑنے کے بعد یہ میاں بیوی بھی اب سیاسی طور پر فارغ ہو چکے ہیں، لیکن عمران خان نے فہمیدہ مرزا کو وفاقی کابینہ میں کھیلوں کا وزیر بنا رکھا ہے۔ خان صاحب اب انہی لوگوں کی مدد سے سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی سیاسی کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ چنانچہ گزشتہ ہفتوں سے پی ٹی آئی سندھ میں پوری طرح سرگرم ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں گورنر سندھ عمران اسماعیل کی قیادت میں سندھ کا گورنر ہاؤس سیاسی رابطوں کا مرکز ہے۔ گورنر ہاؤس کے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی سندھ کے شہری علاقوں میں اپنی بنیادیں استوار کرنے کے بعد دیہی سندھ میں اپنا سیاسی اثر و رسوخ بڑھانا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی میں اپنی نگاہ ان سیاسی شخصیات اور مقامی وڈیروں پر رکھی ہوئی ہے جو صوبے کے حکمران جماعت پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے مقابلے میں الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر صفدر عباسی کے علاوہ ضلع نوشہر و فیروز کے جتوئی خاندان، گھوٹکی کے مہر خاندان اور بدین سے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے رابطے کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ ان میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یعنی جی ڈی اے سے ہے۔ تاہم ذرائع کے مطابق اب پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ جی ڈی اے میں شامل ان الیکٹیبلز کو براہ راست پارٹی میں شامل کیا جائے۔ اس حوالے سے اندرون سندھ کی سیاست پر نظر رکھنے والے صحافی سہیل سانگی نے کہا کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت اب اندرون سندھ اپنی جڑیں قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو وقت سے پہلے عام انتخابات اور دوسرا مقامی حکومتوں کے انتخابات۔ اس حوالے سے پارٹی کو انتخابی تیاری کے لیے مضبوط امیدواروں کی ضرورت ہے جن سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ اس سوال پر کہ پی ٹی آئی اپنی اتحادی جماعت جی ڈی اے میں کیوں نقب لگا رہی ہے، سہیل سانگی کا کہنا تھا کہ جی ڈی اے کی قیادت اب چھوٹے پیر صاحب یعنی پیر پگاڑا پیر صبغت اللہ شاہ کے پاس ہے، جن کا سیاسی اثر و رسوخ اپنے والد کی طرح نہیں ہے، اس لیے پارٹی ان سے فاصلے پر جا رہی ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی سے باغی ہونے والے جہانگیر ترین نے حال ہی میں اپنے رشتہ دار پیر پگاڑا سے ملاقات بھی کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترین گروپ شاید اب پیر پگاڑا کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہے، جبکہ پی ٹی آئی باقی ماندہ جی ڈی اے کو ضم کرنا چاہ رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی 40 سال سے سندھ میں اقتدار میں ہے، اس لیے دیہی علاقوں میں اس کی حمایت ہونے کے باوجود شہری علاقوں میں اس کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، جس کا پی ٹی آئی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ شہری علاقوں میں تو ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کر پیپلز پارٹی کا صفایا کر دیا جائے، جبکہ دیہی علاقوں میں پیپلز پارٹی سے نالاں سندھ کے وڈیروں کو ساتھ ملایا جائے اور ان کو متبادل راستہ فراہم کرے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے خیال میں اس سب کا مقصد عام انتخابات کی تیاری ہے، کیونکہ جب حکومتیں 3 سال مکمل کر لیتی ہیں تو پھر اگلے عام انتخابات کا سوچنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن سندھ میں پی ٹی آئی کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں سے صوبے کی حکمران جماعت پیپلز پارٹی غافل نہیں ہے۔
اسی لیے پارٹی کی جانب سے اپنے معاون خصوصی برائے اطلاعات مرتضی وہاب کو کراچی شہر کا ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا گیا ہے تاکہ شہری علاقوں میں پارٹی کو مزید منظم کیا جا سکے۔ دوسری طرف سندھ کی صوبائی کابینہ میں بھی 15 نئے معاونین خصوصی اور 4 وزراء کی تعیناتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی اعلان کے تحت حکومت سندھ نے پہلی بار کراچی کے 4 اضلاع، حیدرآباد اور سکھر کے لیے بھی معاون خصوصی مقرر کیے ہیں۔ تجزیہ کار سہیل سانگھی کے مطابق پیپلز پارٹی نے صوبائی بجٹ اور کابینہ کی توسیع سے پیغام دیا ہے کہ وہ ابھی الیکشن موڈ میں چلی گئی ہے۔ پچھلے دنوں پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سندھ میں پارٹی کے چیدہ رہنماؤں سے ملاقات کی تھی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے بھی سن 2018 کے بعد پہلی بار اپنے حلقے کا دورہ کیا۔ ان کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی عام انتخابات سے قبل بلدیاتی الیکشن بھی کروا دے، اور اس بات کا اندیا وزیر اعلیٰ نے اپنے حلقے کے دورے کے دوران بھی دیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔